السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے دو بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک نعمت ہے خالی اوقات، فرصت کے لمحات، یعنی آدمی کے پاس چھٹی ہو، کام اور کاروبار سے فرصت ہو، اور یہ لمحہ بہت کم ملتا ہے۔ اور دوسری نعمت ہے صحت یابی، تندرستی، اور یہ نعمت سب سے زیادہ ملتی ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، بادشاہ فقیر، سب کو بلا امتیاز عطا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں! اللہ رب العالمین یہ دو نعمتیں ہر انسان کو، ہر شخص کو عطا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے یہاں ان دونوں نعمتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بتایا ہے کہ ان دو نعمتوں کی قدر اور اہمیت کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، بہت تھوڑے ہیں، بہت معمولی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس، کہ دو قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جس میں اکثر و بیشتر بلکہ سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں، اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ نمبر 1 الصحت، صحت اور تندرستی، بیماری سے دوری۔ نمبر 2 الفراغ، فرصت کے لمحات، خالی اوقات یعنی وقت۔ اللہ رب العالمین نے یہ دو نعمتیں سب کو عطا کی۔ ہر آدمی کے پاس وقت ہے، اپنا سارا کام کرتا ہے، اس کے پاس وقت ہے۔ دوسری نعمت ہے تندرستی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آدمی سے پوچھئے کہ تندرستی کا کیا مقام ہے جو آدمی مہینوں بھر بستر پر پڑا ہو، اسپتال کا چکر لگا رہا ہو، ڈاکٹروں کے مشورے سے سنتے سنتے پک چکا ہو۔ اس آدمی سے پوچھو کہ صحت مندی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ برسہ برس صحت مند رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا کی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر گھر کا ایک آدمی بیمار پڑ جائے، دوا کھانے کی نوبت آ جائے، اسپتال میں ایڈمٹ کرنے کی نوبت آ جائے، تو گھر کے سارے لوگوں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا آتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، ہمیشہ بھر کا اسے دکھ درد اور ٹینشن بھرا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بیماری سے پاک رکھا ہے، تندرستی کی نعمت عطا کی ہے، فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان دونوں کی قدر کی ضرورت ہے، ان دونوں کی صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان وقت کی کوئی قیمت نہیں جانتے، وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں۔ بس صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ان کے یہاں وقت کا کوئی ڈسپلن اور کوئی نظام نہیں ہے۔ بے وقت کھانا، بے وقت سونا، بے وقت کھیلنا، بے وقت بھاگنا، ادھر ادھر آنا جانا، نہ وقت پہ کھائیں گے نہ سوئیں گے تو تندرستی کہاں سے پیدا ہوگی؟ تندرستی کہاں سے آئے گی؟ ہمارے نوجوانوں کی اکثر زندگی یا اکثر وقت صرف اور صرف موبائل میں، کھیل میں، گانے میں، ناچنے میں، شراب نوشی میں، عیاشی میں گزر رہی ہے۔ ہم اور آپ وقت کی قیمت نہیں جانتے۔
یہ وقت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ سونا اور چاندی سستا ہے، ہیرا اور جواہرات سستا ہے، آپ پیسے سے اس کو خرید سکتے ہیں، پیسے سے اس کو خرید سکتے ہیں۔ آج ہر گھروں میں سونا ہے، ہر گھروں میں، امیر اور غریب دونوں گھرانوں میں سونا ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اگر وقت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو آپ کوئی چیز کتنی بھی بڑی قیمتی چیز چکا دیں، وقت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّيَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ وقت کی اہمیت ہم بتا رہے ہیں، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اور تم اس وقت یہ کہو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ بندہ مانگ رہا ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، رب لولا اخرتنی۔ ایک گنہگار، یہ کون مانگ رہا ہے؟ جو گنہگار ہے، فاسق ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کا حق نہیں پہچانتا تھا، مرنے کے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے، کس سے؟ رب العالمین سے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مہلت دے دے، وقت دے دے، موقع دے دے، میں بھی نیک کام کر لوں، میں بھی نیکوکار میں سے بن جاؤں، مومنوں میں سے ہو جاؤں، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن وقت نہیں ملتا ہے۔ پیسے سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، کم زیادہ آپ پوری دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ وقت کی کوئی اہمیت نہ دیں۔ وقت ہماری زندگی سے گزر رہا ہو، سال گزر رہا ہو، مہینہ گزر رہا ہو، ہفتہ گزر رہا ہو، زندگی پگھل رہی ہے برف کی طرح، لیکن ہم آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا کی ہیں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک ہے صحت و تندرستی اور دوسری نعمت ہے وقت اور فرصت کے لمحات۔ ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔